نواز شریف 1990 میں پہلی بار ملک کے وزیر اعظم بنے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مقبولیت کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا ہے، لہٰذا وہ ان کی مرضی سے چلیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی جی آئی کے مذہبی قائدین کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین اور مولانا سمیع الحق سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کی مدد سے ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں، اور یہ مدد مفت میں نہیں تھی۔ اس کے بدلے میں وہ نواز شریف سے اسلامی قانون نافذ چاہتے تھے، اور وزیر اعظم کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ شریعت بل پہلے سے تیار موجود تھا، لیکن نواز شریف نے حکومتی ٹیم کی مدد سے ایک نیا بل تیار کرانا شروع کر دیا۔ 5 ماہ تیاری کے بعد 11 مئی 1991 کو شریعتی بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بل کا پیش ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ مچ گیا۔ مولانا سمیع الحق اور قاضی حسین سمیت کئی علماء دین کو شریعت بل شریعت کے مطابق نہیں لگا۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف حکومت کا شریعت بل ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں آب زمزم پیش کیا جائے۔ مولانا سمیع الحق اور سراج الحق تو عالم دین تھے، لیکن بے نظیر بھٹو اور پیر پگارا جیسی شخصیات نے بھی بل مسترد کر دیا۔ مذہبی جماعتوں نے نواز شریف پر کڑی تنقید شروع کر دی اور علیحدگی کے اشارے دینا شروع کر دیے۔ مولانا سمیع الحق تو اتنے ناراض ہوئے کہ نومبر 1991 میں انہوں نے حکومت سے علیحدگی اور ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ یہ نواز شریف کے لیے مشکل وقت تھا۔ ان کی کرسی کے نیچے سے اتحادیوں کے پائے کھسک رہے تھے، لیکن اس مشکل سے انہیں عارضی طور پر 2 چیزوں نے نکالا۔ ایک تھی شراب کی بوتل اور دوسرا تھا ایک غیر قانونی پسٹل۔ اسلام آباد سے ایک 33 سالہ میڈم طاہرہ شراب کی بوتل اور ویپن کے ساتھ گرفتار ہوئیں، اور اس خاتون کی ایک آڈیو ٹیپ بھی ریلیز ہو گئی جس کی ردات اخبارات میں ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پر چھپی۔ اس خبر نے صورتحال کا رخ کافی طور پر موڑ دیا۔ میڈم طاہرہ اسلام آباد میں اشرافیائی کے لیے تفریح و تباہ کا سامان مہیا کرتی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا سمیع الحق ان کے مستقل گاہک ہیں، اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے جو مولانا سمیع الحق کے لیے ناقابل برداشت شرمندگی کا باعث بنا۔ کچھ دن میں سینٹ کا اجلاس تھا اور مولانا سمیع الحق اجلاس میں آئے۔ وہ غمزدہ تھے اور اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے میڈم طاہرہ کے الزامات سے صاف انکار کیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ بھی دیا اور نواز شریف کے خلاف تحریک بھی نہیں چلائی۔ یہ سٹوری ہندوستانی اخبارات سمیت پوری دنیا میں چھپی، تاہم میڈم طاہرہ نے کچھ عرصے بعد تمام الزامات سے انکار کیا اور کہا کہ سمیع الحق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیع الحق کا دباؤ تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے بڑا ایک دوسرا دباؤ وزیر اعظم کے سر پر آن پڑا تھا۔ یہ دباؤ بھی دائیں بازو کی طرف سے آیا تھا۔ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جن منصوبوں کا آغاز کیا تھا، ان میں سے ہب پاور اسٹیشن کراچی میں بہت اہم اور بڑا منصوبہ تھا۔ قومی خزانے میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اتنا بڑا پاور پلانٹ لگایا جا سکے، چنانچہ یہ پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل کیا جا رہا تھا، جس میں انٹرسٹ یعنی سود بھی شامل تھا۔ نواز شریف بہت پرجوش تھے کہ ہب پاور اسٹیشن سے بجلی بھی آئے گی اور سرمایہ کاری سے ملک کے حالات بھی بدلیں گے، لیکن ایسے میں شرعی عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان اور تمام صوبے ایسے منصوبے بند کر دیں گے جن میں سود کا عمل دخل ہے۔ اس فیصلے پر عمل کا مطلب تھا کہ سب سے پہلے تو ہب پاور پلانٹ بند کیا جائے، اور عمل نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف اپنے مذہبی اتحادی کھو بیٹھیں گے۔ نواز شریف کے لیے یہ بہت مشکل چوائس تھی، اب بجلی لائیں یا حکومت بچائیں۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بینک کام آیا۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ میں شرعی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا تھا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر کس طرح عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن سپریم کورٹ میں اس اپیل کی سماعت کو کیا ہونا تھی، تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی اور یہ معاملہ عدالتی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ بیرونی سرمایہ کاری سے ہب پاور اسٹیشن پروجیکٹ مکمل ہوتا چلا گیا اور آج یہ پروجیکٹ 13,000 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا کرتا ہے۔ نفاذ اسلام اور خاتمے سود کی طرح ایک اور بڑا دباؤ ابھی باقی تھا، وہ تھا معاشرے کی تباہی کو روکنے کا دباؤ۔ صورتحال یہ تھی کہ سرمایہ کاری، بینک اور انڈسٹری تباہی کے ڈھانے پر کھڑی تھی۔
اربوں روپے کی کرپشن اور ضرورت سے زائد ملازمین کی بھرتیاں، ان کی لمبی چوڑی تنخواہیں اور سب سے بڑھ کر مزدور یونین کی آئے دن ہڑتالیں، یہ وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے سرکاری ادارے ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے۔ الائٹ بینک خسارے میں تھا اور ایم سی بی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کئی ممالک اس کے آپریشنز بند کر رہے تھے۔ ایسے میں مشکل فیصلے کی ضرورت تھی۔ نواز شریف دائیں بازو کے لیڈر تھے، لیکن معاشی طور پر وہ اکانومی کی لبریشن کے حامی تھے۔ معاشی تباہی سے مقابلے کے لیے انہوں نے پرائیویٹیشن کا آغاز کر دیا۔ اخبارات میں سفید ہاتھی کے نام سے بڑے بڑے اشتہارات چھپتے، جن میں لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ انڈسٹریز کو پرائیویٹائز کرنا کیوں ضروری ہے۔ ابتدا میں اس کی شدید مخالفت ہوئی، کیونکہ یہ پالیسی ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی کے بالکل الٹ تھی۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے اس کی شدید مخالفت کی، اپوزیشن سڑکوں پر آئی، مزدور یونین ہڑتال پر گئی، لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں رکی۔ یہ وہی پالیسی تھی جو پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے دور میں بھی جاری رہی۔ پرائیویٹائزیشن سے صنعتوں میں مقابلے کا رجحان بڑھا اور وہی بینک جو خسارے میں تھے وہ منافع میں آنے لگے۔ ان اصلاحات سے پاکستان کی اکانومی تیزی سے اوپر گئی، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم پر پرائیویٹائزیشن میں من پسند لوگوں کو نوازنے کا الزام لگ گیا۔ من پسند لوگوں میں سے کئی پیسے والے تو تھے، لیکن تجربہ کار نہیں تھے۔ اس لیے پرائیویٹائزیشن کے آغاز میں ہی پاکستان ترقی کی اتنی بلند سطح پر پہنچ گیا جو ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اگلے ہی سال شرح ترقی 20 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ سودے میرٹ پر نہیں، تعلقات کی بیس پر کیے گئے تھے، اس لیے وہ منافع بخش نتائج کے حامل نہیں ہو سکے۔ بہرحال ان دا لانگ رن پرائیویٹائزیشن پالیسی کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوا، اور یہ پالیسی اب بھی تھوڑی بہت تفصیلات کے فرق کے ساتھ ہر سیاسی پارٹی کے منشور میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ انٹارکٹیکا یعنی قطب جنوبی ہے، جہاں ان گنت زمانوں سے برف کی حکومت ہے۔ اس کے انتہائی کنارے پر 100 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں جناح انٹارکٹک سینٹر قائم ہے۔ یہ سینٹر 1990-91 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان عالمی طور پر 37واں اور اسلامی طور پر پہلا ملک تھا جو قطب جنوبی میں سائنسی تحقیقات کر رہا تھا۔ یہ تحقیقات دراصل سمندروں اور سطح سمندر میں ہونے والی اہم تبدیلیوں، برف میں چھپی زندگی اور مستقبل کی ممکنہ موسمیاتی تبدیلی جیسے موضوعات پر کی جاتی تھی۔ یہ منصوبہ آج بھی جاری ہے اور اس مشن میں سائنسدانوں کو لانا اور لے جانا پاک بحریہ کے ذمہ تھا۔